السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کو بہت سی اہم معلومات فراہم کرے گی جو کہ تمام ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پی پی ایس سی، این ٹی ایس اور سی ایس وغیرہ کے ایگزام دینے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم اور بہترین ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی لٹریچر کے متعلق بہت ہی شارٹ اور اہم اور قیمتی معلومات ملیں گی جو آپ کے فیوچر کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور ان کویسچنز کو آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے امتحان میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ اس میں سب سے پہلے عقیدہ کا لغوی معنی پوچھا گیا ہے جس کا مطلب ہے گرہ لگانا یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی عقائد، شرک کا لغوی معنی، مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے، قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ سب چیزیں اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اس کے دوسرے پیج پہ آپ کو آسمانی کتابوں کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ اس کے علاوہ روزہ کے بارے میں معلومات ملیں گی اور سونے اور چاندی کے نصاب کے بارے میں، حج کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کرنا ہے۔ روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری کو۔ یہ بہت ہی اہم اور قیمتی معلومات ہیں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے کام آئیں گے۔ اس کے تیسرے پیج پر آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چہروں والا قرار دیا گیا۔ کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالجبین 2 چہروں والا قرار دیا؟ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے وقت زنجیروں سے جکڑے ہوئے کون سے صحابی آئے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی۔ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے عشر۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، قاطع کے بارے میں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے ایگزام میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، الکافی کے مؤلف کا نام کیا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانے کی فرمائش کس صحابی سے کی؟ جواب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت معلوماتی اور اہم ویڈیو ہے دوستو، اس کو مکمل دیکھیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے قریش مکہ نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا؟